خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 3 کا رکن نمبر 3 جو کہ آیت نمبر 21 سے 30 پر مشتمل ہے۔ رکن نمبر 3 میں بنی اسرائیل کی جانب سے کیے گئے 3 جرموں کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 1، اللہ عز و جل کی آیات کا انکار۔ نمبر 2، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو شہید کرنا۔ نمبر 3، انصاف کا حکم دینے والوں کو قتل کر دینا۔ اور انہوں نے بنی اسرائیل نے ایک مرتبہ صبح کے وقت 43 نبیوں کو شہید کیا، پھر جب ان میں سے 112 عابدوں نے اٹھ کر انہیں نیکیوں کا حکم دیا، برائیوں سے منع کیا، تو اسی روز شام کو انہیں قتل کر ڈالا۔ نعوذ باللہ۔ اور ایسوں کے لیے دردناک عذاب ہے، نہ ان کی دنیا ہوتی ہے نہ ہی ان کی آخرت۔ بنی اسرائیل کی مزید ایک جرم کا ذکر کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل جب توریت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور احوال اور دین اسلام کی حقانیت کا بیان تھا، تو اس وقت تو یہ اس بات کو سمجھتے تھے، مگر جو ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قرآن مجید کتاب نازل ہوئی تو انہوں نے دونوں سے انکار کر دیا اور پھر گئے۔ اسی متعلق جو آیت نمبر 23 ہے، شان نزول اس کے متعلق آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ تشریف لے گئے اور وہاں یہودیوں کو اسلام کی دعوت بھی دی۔ انہوں نے کہا کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس دن پر ہیں؟ آپ کا دین کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں دین ابراہیم پر ہوں۔ تو ان یہودیوں نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام تو یہودی تھے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ایسی بات ہے تو لاؤ توریت، وہاں سے فیصلہ کر لیتے ہیں، تمہاری کتاب ہے، تمہاری کتاب سے ہی فیصلہ کر لیتے ہیں۔ تو وہ اس مطالبے پر جو نہ ٹھہر سکے، منکر ہو گئے، اپنی بات سے ہٹ گئے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ایسا نہیں ہے۔ اور ایک اور جگہ پہ مزید اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم حضرت ابراہیم کو کہتے ہو کہ تم وہ یہودی ہیں، نصرانی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نصرانی تھے، تو یہ بتاؤ کہ یہودیت نصرانی پہلے آئی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے آئے تھے؟ بنی اسرائیل کے تمام جرائم جن کی اللہ پاک وجہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کی اتنی جرت کیوں ہوتی ہے کہ یہ اس طرح کے اسباب پیدا کرتے ہیں، وہ گمان کرتے ہیں اس بات کا کہ وہ اس بات کی جرت اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا گمان ہے کہ اللہ کی لاڈلی قوم ہے اور ان کو آگ قطعاً نہ چھوئے گی، اگر چھوئے گی تو صرف 1-2 دن، اور وہ اللہ کے یعنی پسندیدہ بندے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں انہیں تو اس بات کا علم ہی نہیں کیا کہ اس روز کوئی کسی جان کے کام نہیں آئے گی، اس روز ان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، کوئی سفارش کام نہیں آئے گی۔ اور جو یہ اس بات میں گمان کرتے ہیں کہ اللہ کی لاڈلی قوم ہے تو انہیں بخش دیا جائے گا، ایسے قطعاً نہیں، ان کے اعمال کی بدولت ہی ان کی بخشش ہو سکتی ہے۔ مزید آگے کہ اللہ جس کو عزت دینا چاہتا ہے کوئی بھی اس کو ذلیل و رسوا نہیں کر سکتا۔ اس آیت کے نزول میں جو ہے شان نزول آتا ہے کہ فتح مکہ کے وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایران اور روم کی سلطنت کی بشارت دی کہ یہ مسلمانوں کے ہاتھ آئے گی۔ اس پر یہودیوں اور منافقوں نے آپ پر طعنہ زنی کی اور بڑا تعجب کیا اور کہنے لگے کہاں محمد اور کہاں فارس اور روم کے ملک، یہ تو بڑے ہی زبردست نہایت محفوظ ملک ہیں۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا اور کہا کہ یعنی اللہ مالک ہے، جسے سلطنت دینا چاہے دے سکتا ہے، یعنی جسے سلطنت چاہے چھیننا تو چھین سکتا ہے، اور جسے عزت دے اللہ اور جسے چاہے اللہ ذلیل کرے۔ ساری تر بھلائیاں صرف اللہ کی ہی جو ہیں ہاتھ میں ہیں، بے شک وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے، کیونکہ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ پھر یہاں پر جو ہے اللہ پاک نے نصیحت فرمائی ہے مسلمانوں کو کہ مسلمان کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے، جس کے عوض جو ہے شان نزول آتا ہے کہ حضرت عبادہ بن سام رضی اللہ عنہ نے جنگ احزاب کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے ساتھ 500 یہودی ہیں جو میرے خلیف ہیں، میری رائے ہے کہ میں دشمن کے مقابلے میں ان سے مدد حاصل کروں۔ اس پہ آیت کا نزول ہوا اور انہوں نے فرمایا گیا کہ کافروں کو دوست اور مددگار بنانا جو ہے درست نہیں، کیونکہ اللہ پاک نے واضح فرمایا ہے کہ وہ تمہارے حامی ناصر نہیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ تمہارے حق میں جو بہتری نہیں چاہتے، وہ حاسدین میں سے ہیں، تم سے حسد کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حسد ان کا بھلا یہی ہے کہ ہماری توریت کو پیچھے رکھ کے قرآن کو آگے لایا گیا اور ہمارے جو ہے اسٹیٹس کو گرا کر، ٹھیک ہے،
یعنی دین اسلام کو آگے کیا گیا، پریورٹی دی گئی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن تو وہ کتاب ہے جو ان کی کتابوں کی بھی جو ہے گواہی کرتی ہے، تصدیق کرتی ہے اور ادب و احترام کا یعنی کہتی ہے، کیونکہ ہمارے دین میں ان کتابوں کا بھی ادب و احترام کرنا ہمارے عقیدے میں سے ہے۔ اگر جو نہیں کرتا تو وہ یعنی دین اسلام کے عقیدوں سے خارج نکلتا ہے، نکل جاتا ہے۔ تو ان کا ادب، ان کتابوں کا بھی ادب کرنا ہمارے عقائد میں سے ہی ہے۔ تو ہم قطعاً ان کتابوں کا جو ہے بے ادبی کے زمرے میں نہیں لاتے، جبکہ یہ ہماری کتاب کو نہ مانتے ہیں نہ ہی ادب کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہی اس متعلقہ بات چل رہی ہے کہ یہودیوں اور کافروں کو جو ہے اپنا دوست نہ بناؤ۔ ہاں، اگر جس طرح کہ ہم کہیں کام کرتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں نون مسلم ہوتے ہیں، تو وہ ظاہر بات ہے ایک جگہ بیٹھتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں تو بات چیت ہو جاتی ہے، کچھ معاملات ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ظاہری آپ ان کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ آپ ظاہری طور پہ بھی ان کے ساتھ مخالفت کریں، لیکن دلی طور پر اپنے راز ان سے عیاں نہیں کر سکتے، دلی طور پر ان کے ساتھ لگاؤ نہیں لگا سکتے ہم، کیونکہ یہ ہمارے جو ہیں دشمن ہے، ہمارے مخالف ہیں، ہم سے حسد کرتے ہیں۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم جو کچھ دلوں میں اپنی باتوں کو چھپاؤ یا پھر ظاہر کر دو، اللہ پاک ہر چیز سے واقف ہے، ہر اس بات سے بھی واقف ہے جو خلوت میں ہو یا ظاہر ہو کے ہو، کیونکہ اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ رکن نمبر 4 جو کہ آیت نمبر 31 سے 41 پر مشتمل ہے۔ رکن نمبر 4 کا آغاز ہی بڑی خوبصورت آیت سے ہوتا ہے، جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے محبوب مصطفیٰ، تم فرما دو ان لوگوں سے کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ اور اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ مراد یہ ہے کہ جو اللہ کو دوست رکھتا ہے تو اللہ کی دوستی کا معیار اللہ، اس کے رسول کی اطاعت، اس کے احکامات کی اطاعت ہے، جس میں اس کے برعکس جو اگر شان نزول کے متعلق بات کی جائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے پاس تشریف لائے جنہوں نے خانہ کعبہ میں بت نصب کیے تھے اور انہیں سجا سجا کر ان کے سجدے کر رہے تھے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے گروہ قریش، خدا کی قسم تم اپنے آباء و اجداد حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے دین سے ہٹ گئے ہو اور یہ غلط کر رہے ہو۔ تو قریش نے کہا ہم ان بتوں کو تو اللہ عز و جل کی محبت میں ہی پوجتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ عز و جل سے قریب کرے۔ تو اس پہ آیت کا نزول ہوا جس میں اللہ پاک نے واضح فرمایا کہ ان کی پوجا کرنا یا ان کو سجا کر رکھنا یعنی یہ اللہ کی محبت کا معیار نہیں، اللہ کی محبت کا دار و مدار صرف اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر ہے۔ تو جو اللہ اس کے رسول سے یعنی محبت کرنا چاہتا ہے، اللہ اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کرے۔ مزید آگے جو ہے ایک اور آیت کے نزول کے متعلق بات آتی ہے کہ عبداللہ بن ابی منافق نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اطاعت کو اللہ کی اطاعت قرار دے رہے ہیں اور یہ حکم کر رہے ہیں کہ ہم ان سے ایسے ہی محبت کریں جس طرح عیسائی لوگ جو ہے حضرت عیسیٰ سے کرتے تھے۔ تو اس میں آیت کا نزول ہوا اور فرمایا گیا کہ اے حبیب مصطفیٰ، آپ ان سے فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ میری اطاعت اس لیے واجب فرماتے ہیں تم پر، اس لیے کہ میں رسول ہوں اور اللہ کا دیا گئے احکامات تم تک پہنچاتا ہوں، اور اس کے باوجود بھی اگر وہ منہ پھیڑیں اس بات سے تو ان کو یہ واضح کہہ دو کہ تم اللہ کی محبت کے حقدار نہیں ہو۔ تو بات ساری یہاں پر آتی ہے کہ اللہ کی محبت کا حصول صرف اور صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے جا ملتا ہے۔ جو اللہ سے محبت چاہتا ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرے، بالکل ایسے ہی جس طرح اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ اب حضرت عمران رضی اللہ عنہ جو کہ سورت کی مناسبت سے جن کا نام رکھا گیا ہے، ان کی بیوی نے ایک نظر مانی کہ اگر میرے ہاں اولاد ہوگی تو میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے مخصوص کر دوں گی، اور جبکہ وہ بڑھاپے کی ایسی عمر میں پہنچی تھی جہاں پہ اولاد کی کوئی امید نہیں رکھی جا سکتی تھی، تو اللہ پاک نے ان کی یہ منت جو ہے انہوں نے مانی، پوری فرمائی، تو ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی۔ اور جب بیٹی کے پیدا ہونے سے حضرت عمران رضی اللہ عنہ ان کو تھوڑا سا تعجب تھا، پریشانی تھی اس بات کی کہ آپ نے کیسی منت مانگ لی، کیونکہ اگر ہمارے ہاں بیٹی پیدا ہوگی تو بیت المقدس میں تو لڑکوں کو یعنی ان کی خدمات کے لیے ان کو یعنی تخصیص کی جاتی ہے، لیکن اگر لڑکی ہوئی تو زمانے کے ساتھ وہ کیسے لڑے گی۔ تو فی الحال انہوں نے یہ منت مانگی۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ جب ان کی اولاد کی ولادت ہوئی تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا ان کی جو ہے ولادت جو ہے سامنے آئی۔ اس پر جو ہے حضرت مریم سلام اللہ علیہا جو ہے ان کی والدہ جو کہ حنہ ہیں، حنہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے افسوس کا اظہار کیا، اس لیے نہیں کہ بیٹی کی ولادت ہوئی بلکہ اس لیے کہ بیٹی کی ولادت پر اب ان کی جو ہے منت وہ کیسے پوری ہوگی۔ پھر اللہ پاک نے انہیں بتایا کہ یہ باقیوں عورتوں سے افضل ہے، کیونکہ ان سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے ولادت ہونی تھی۔ تو اس طریقے سے یہ تمام معاملات ہوئے۔
اور جس طرح کے بیت المقدس کی خدمت کے لیے آپ کو مخصوص کر لیا گیا، تو آپ کی نگرانی اللہ پاک نے حضرت زکریا علیہ السلام کی ذمہ لگائی اور انہوں نے ان کے گھر پرورش پائی۔ اور جب حضرت زکریا علیہ السلام جو ہے آپ کے پاس آتے، دیکھتے کہ آپ کے پاس بن موسم پھل، تو حیران ہوتے اور پوچھتے کہ یہ آپ کے پاس کہاں سے آئے، تو آپ فرماتے کہ اللہ کی جانب سے۔ تو جب بن موسم پھلوں کو دیکھ کر آپ حیران ہوتے تو اللہ پاک سے دعا فرماتے حضرت زکریا علیہ السلام کہ اللہ تو بن موسم کے پھل دینے پہ قادر ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ان کی عمر بھی بڑھاپے پہ جا چکی ہے، وہ بھی بوڑھے ہیں، ان کی بیوی بھی بوڑھی ہے، تو انہوں نے اپنی اولاد کی بھی دعا کی کہ اللہ پاک جب تو بن موسم یعنی پھل دے سکتا ہے، تو ہم اس عمر میں پہنچ چکے ہیں کہ ہمیں اولاد نہیں ہو سکتی، تو دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے اپنی اولاد کی طلب کی، اللہ پاک سے سوال کیا۔ تو یہ دعا جب آپ نے کی تو ایک روز آپ کو اللہ کی جانب سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے جو ہے اللہ پاک نے بشارت دی اور انہیں بتایا گیا کہ اللہ پاک آپ کو ایسا بیٹا عطا فرمائیں گے جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور جو سب سے یعنی صادق ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوگا۔ اس خوشخبری کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام تھوڑے تعجب میں آ گئے کہ واقعتاً ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اپنی بڑھاپے میں پہنچ چکا ہوں اور میری بیوی بھی بڑھاپے کی عمر میں پہنچ چکی ہے، ساتھ ساتھ وہ بانجھ بھی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ بے شک ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور یہ آیات اس بات کی دلیل بھی ہیں میری جو بہنیں جو بے اولاد ہیں، تو ان کے لیے بھی بہت بڑی نصیحت ہے کہ مایوسی کا اظہار مت کیا کریں، اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے، جس کے لیے جو چاہتا ہے بہتر اس کو وہ عطا فرماتا ہے، اور جو بے اولادی کا سبب جن کے ہاں ہیں وہ اس صورت کا یا ان آیات کو وسیلہ بناتے ہوئے، جس طرح اللہ پاک نے حضرت زکریا علیہ السلام کو، اور جس طریقے سے اللہ پاک نے جو حضرت عمران کو رضی اللہ عنہ ان کو اولاد عطا فرمائی ان کے بڑھاپے کے سبب، اللہ پاک ہمیں بھی اولاد عطا فرمائے۔ تو جو بھی ہے اللہ پاک سے ان کے نیک ہستیوں کے وسیلے سے جو ہے طلب کیا کریں، اللہ پاک ضرور عطا فرمائیں گے۔ رکن نمبر 5 جو کہ آیت نمبر 42 سے 54 پر مشتمل ہے۔ رکن میں حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ پاک سے عرض کیا کہ یا رب العالمین ہمیں کوئی نشانی بتا دیجئے جس سے یہ بات واضح ہو جائے کہ میری بیوی کو حمل ہے۔ تو جس پہ اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم 3 روز تک کسی سے کوئی بات نہیں کر پاؤ گے، جبکہ آپ ایسا نہیں تھا کہ آپ خود نہیں کرنا چاہتے تھے، یہ ایک معجزہ تھا کہ اللہ کی طرف سے آپ کسی سے بات بھی کرنا چاہیں گے لیکن نہیں کر پائیں گے، اور وجہ پیچھے یہی تھی صرف آپ کی بھی پوچھنے کی، تاکہ ان روز میں آپ زیادہ عبادت کر سکیں۔ اور ایسا ہی ہوا، جب آپ کی بیوی کو حمل ٹھہرا تو آپ 3 روز تک کسی سے کوئی بات نہ کر سکے، اور اپنی زبان کو دلی طور پر آپ نے ذکر و اذکار سے مشغول رکھا۔ مزید اللہ پاک نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا جو ہے ان کی شان عظمت کا ذکر کیا کہ آپ باقی عورتوں سے افضل ہیں، کہ اللہ پاک نے آپ کا انتخاب بیت المقدس کی خدمت کے لیے کیا، جبکہ وہاں پر صرف اور صرف مردوں کا انتخاب ہوتا ہے، اور آپ کو ان سے اعلیٰ جو ہے رتبہ عطا فرمایا گیا، اور آپ سے اللہ پاک نے فرمایا کہ اے مریم اپنے رب کے حضور ادب سے کھڑی ہو اور اس کے لیے سجدہ کر اور رکوع والوں کے ساتھ شامل ہو جا۔ جب یہ آیت کا نزول ہوا تو کہا جاتا ہے کہ آپ نے اتنا طویل قیام کیا کہ آپ کے قدم مبارک پر ورم پڑ گیا اور پاؤں پھٹ کر خون یعنی ان پر جاری ہو چکا تھا، یعنی اتنا لمبا قیام کیا۔ اسی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حضرت مریم سلام اللہ علیہا ان کی طرف فرشتے بشارت لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے مریم اللہ تجھے بشارت دیتا ہے، اپنے پاس ہے ایک کلمہ جس کا نام ہے مسیح یعنی عیسیٰ مریم کا بیٹا، جو کہ دنیا اور آخرت میں قرب والا ہے۔ اب یہاں پہ سوال آتا ہے کلام اللہ کیوں کہا گیا ہے حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو؟ اس لیے کہا گیا کہ اللہ پاک نے ان کو فرمایا کن اور وہ فیکن، ویسے ہی جو ہے ان کی پیدائش ہوگی۔ ان کی پیدائش کے لیے کسی ماں باپ کے نطفے سے یعنی وجود میں نہ آئے تھے، وہ بن باپ کے پیدا ہوئے تھے صرف اللہ کے کن کہنے سے۔ تو یہ کلمات اللہ ہے، ٹھیک ہے، یہ کلمہ اللہ ہے جس سے وہ تخلیق کی کائنات میں آئے۔ اور بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک حضرت آدم کی طرح ہی ہے، انہیں بھی کن کہہ کر جو ہے فیکون وجود میں لایا گیا، حضرت عیسیٰ کو بھی کن کہہ کے فیکون وجود میں لایا گیا۔ مزید اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 3 شانوں کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1، بات کرنے کی عمر سے پہلے ہی کلام کریں گے، چنانچہ سورۃ المریم کی آیت نمبر 29 سے 33 میں آخری کلام کا ذکر ہے۔
نمبر 2، پکی عمر میں لوگوں سے کلام فرمائیں گے اور یوں کہ آسمان سے اترنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں سے کلام فرمائیں گے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے زمین کی طرف اتریں گے، جیسا کہ احادیث سے بھی ثابت ہے، اور دجال کو قتل بھی کریں گے۔ لہٰذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن بھی کلام کرنا معجزہ ہے، اور ایسے ہی پکی عمر میں اس طرح کلام کرنا بھی معجزہ ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں سے ہیں آپ۔ جب یہ نشانیاں واضح کر دیں تو حضرت مریم سلام اللہ علیہ تھوڑی تعجب میں آئی، بولی کہ اے میرے رب، میرے ہاں بچہ کہاں سے ہوگا؟ مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ فرمایا اللہ پاک نے یوں ہی اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہے، اور جب کسی کام کا وہ حکم فرماتا ہے تو کہتا ہے کن تو فیکن، وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بنی اسرائیل کی طرح رسول بنا کر بھیجا، اور دلیل کے طور پر اس زمانے کے حالات کے موافق بہت سے معجزات بھی ان کو عطا کیے گئے، اور آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ یہی بات موجود بائبل میں بھی موجود ہے۔ آیت میں جو یہ آیت نمبر ہے 48 سے 49، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ معجزات کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 1 کہ مٹی سے پرندوں کی صورت بنا کر پھونک مارنا اور اس سے حقیقی پرندہ بن جاتا تھا۔ نمبر 2، پیدائشی اندھوں کو آنکھوں کا نور عطا فرمانا اللہ کے حکم سے۔ نمبر 3، کوڑ کی مریضوں کو شفا کر دینا، اور نمبر 4 یعنی مردوں کو زندہ کر دینا۔ نمبر 5، غیب کی خبریں دینا۔ یہ تمام اللہ کے حکم سے یعنی آپ کو عطا کیا گیا تھا۔ ان معجزات کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب وجود میں آئے تو انہوں نے جو ہے اللہ پاک کے حکم سے انہیں دعوت دی، دین کی دعوت دی، کہ اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، اور کہا کہ اللہ جب تمہارا اور ہمارا ایک ہے تو کیوں اختلافات بڑھتے ہو؟ تو جب انہیں اس چیز کا یقین ہوگا یہودیوں کو، یہ وہی یعنی مسیح ہیں جن کا ذکر تورات میں موجود ہے، جو آئیں گے اور بہت سے احکامات جو ہے ناسخ منسوخ ہوں گے ان کے ذریعے سے، تو انہوں نے اس بات پر جو ہے ان کو یہ بات بالکل بھی جو ہے گرا نہ گزرے کہ یہ کیسے ہمارے احکامات کو جو ہے بدل سکتے ہیں۔ تو اس کے سبب سے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کا ارادہ بنایا، اور ان کو جو ہے نقصان پہنچانے کی جو ہے مشن میں لگ کر اس وقت میں یعنی حواریوں نے آپ کا ساتھ دیا۔ جب آپ نے پوچھا کہ کون ہے جو میرے ساتھ دے گا، تو اس وقت حواری آپ کے ساتھی بنے تھے، اور یہودیوں نے جو ہے آپ کے ساتھ جو ہے مکر کیا، آپ کو دھوکہ دیا، اور دھوکے سے جو ہے آپ کو قتل کا ارادہ کیا، لیکن اللہ پاک نے جو ہے ان کی چال میں ناکام کیا اور آپ کو زندہ آسمانوں میں اٹھا دیا۔ رکو نمبر 6 جو کہ آیت نمبر 55 سے 63 پر مشتمل ہے۔ اس رکوع میں اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ خصوصیات سے نوازا، اور 4 باتیں عرض فرمائیں کہ ہم آپ کو جو ہے پوری عمر کو پہنچائیں گے، اپنی طرف اٹھا لیں گے، یعنی آسمانوں میں زندہ اٹھا لیں گے، کافروں سے آپ کو نجات دیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکاروں کو غلبہ دیں گے، یعنی جنہوں نے آپ کی اطاعت کی، ٹھیک ہے، تو اور جو آپ کے مخالف تھے، یعنی جنہوں نے آپ کا انکار کیا، کفر کیا، انہیں دنیا میں اور آخرت میں سخت عذاب دیا جائے گا، ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ جو ایمان لائے اللہ ان کا مددگار ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے یہ حق ہے، سچ ہے، کوئی اس کو جو ہے اس واقعے کے شک و شبہ میں نہ رہے، بلکہ یہ برحق ہے اللہ کی جانب سے۔ اب مزید آیت مبالغہ کا ذکر آتا ہے۔ اس سے پہلے مبالغہ کو سمجھ لیں کہ 2 مقابل افراد آپس میں یوں دعا کریں، اگر میں حق پر ہوں تم باطل ہو تو اللہ پاک تمہیں ہلاک کر دے، اگر میں حق پہ نہیں ہوں اور تم حق پہ ہو اور میں باطل ہوں تو اللہ پاک مجھے ہلاک کر دے، اور یہ بات دونوں فریق آپس میں بولتے ہیں۔ تو یہ آیت مبالغہ یعنی پیش آئی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملات کو لے کر۔ ہر بات کو واضح کر دینے کے باوجود بھی اگر نصرانی ہے یعنی اس بات پر بحث و مباحثہ کرے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر جو ہے یہ عیسیٰ کے بارے میں تم سے حجت کے طلبگار ہوں، تو جبکہ اس کے باوجود تمہیں ہر چیز انہیں یعنی دے دی گئی ہے، علم دے دیا گیا ہے، اور اس بات پہ وہ مانتے بھی ہیں، اس کے باوجود بھی حجت اور دلائل کے طلبگار ہوں، تو انہیں کہو کہ آؤ تم اپنے بیٹے لے آؤ، ہم اپنے بیٹے، تم اپنی عورتیں لے آؤ، ہم اپنی عورتیں، تم اپنی جانیں لے آؤ اور ہم اپنی جانیں، پھر مبالغہ کرتے ہیں۔ تو یہ جب بات مبالغے کی آیت تک پہنچی تو اس پر جو ہے انہوں نے نصرانیوں نے 1 دن کا وقت مانگا، اور پھر جا کر اپنے پادریوں سے جو ہے اس کا جو ہے تذکرہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ اگر تم اپنے نصرانیت کو بچانا چاہتے ہو تو بہتر ہے کہ اس بات کو یہیں پہ ختم کر لو، کیونکہ محمد اور آل محمد اگر تمہارے حق میں بدوا کر لیں تو یاد رکھنا نصرانیت جو ہے بالکل قیامت تک
فانی ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اگر تم چاہتے ہو نصرانیت قائم رہے تو اس بات کو یہیں پر ختم کر دو۔ تو یہاں سے بات کا اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل و اولاد کی کتنی فضیلت ہے کہ اگر وہ کسی کے حق میں بدعا کر دیں یا کسی کے لیے کوئی ایسی بات کہہ دیں تو وہ عرشوں کو جا کے چھوتی ہے۔ تو اس خوف سے کہ یہ نصرانی لوگ، اس خوف سے کہ ہماری جو ہے نصرانیت جو ہے قائم رہے، ایسا نہ ہو کہ ختم ہو جائے، جڑ سے ہی ختم ہو جائے، تو وہ مبالغے کے لیے واپس نہیں آئے تھے۔ واقعہ وضاحت سے بہت ہی یعنی لمبا ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے، لیکن وقت مختصر سے جتنا میں سمیٹ سکی آپ کو بات کا خلاصہ پیش کیا ہے۔ رکو نمبر 7 جو کہ آیت نمبر 64 سے 71 پر مشتمل ہے۔ اس رکو میں جو ہے اللہ پاک نے جو ہے اہل کتاب کو 3 چیزوں کی طرف دعوت کا حکم دیا۔ پہلی یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اور یہ وہ چیز ہے جس میں قرآن، توریت اور انجیل سب متفق ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیں، نہ حضرت عزیر کو، نہ ہی کسی اور کو۔ بات یقیناً پہلی بات ماننے کے مترادف ہی ہے کہ جب اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو اس کا شریک کیوں ٹھہرایا جائے۔ تیسری بات یہ کہ ہم میں سے کوئی کسی کو اپنا رب نہ بنائے، جیسے یہود اور نصارہ نے اپنے علماء اور پادریوں کو بنا رکھا تھا، ان کے احکام کو اللہ کے حکم کے برابر سمجھتے تھے۔ یعنی صرف اللہ کی وحدانیت کا یہاں پہ دعوت کا ذکر دیا جا رہا ہے، اور اس کو ہی ہم نے جو ہے پھیلانا ہے اور اس کے حق میں رہنا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے نصرانی اور یہودی کیا اعتراضات کرتے تھے۔ یہودی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم میں سے ہیں، نصرانی کہتے ہیں ہم۔ تو اللہ پاک نے ان کو بہترین یعنی دلیل پیش کی کہ بتاؤ کہ یہودیت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قائم ہوئی اور نصرانیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو 100 سال قبل ہی وجود میں آ چکے تھے، کس طریقے سے اس بات میں بحث و مباحثہ کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تم میں سے کسی کو حق نہیں کہ کوئی کہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی، نصرانی یا مشرک تھے، بلکہ زیادہ حقدار وہ اس بات کا ہو سکتا ہے کہ کہے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، کہ جو ان کی اطاعت کرے، یعنی جو ان کے دین کے مطابق چلے۔ اور ان کا دین کیا تھا؟ اللہ کی وحدانیت، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے قائل بھی تھے، اور ان پر آنے کے بعد ان پر ایمان لانے کے بھی قائل تھے۔ تو تم تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی پیروکار نہیں ہو، جو یہودی ہے، نصرانی ہے، تو کیسے کہہ سکتے ہو؟ اللہ پاک فرماتے ہیں جو یہودی ہیں نہ ہی یہ اپنی کتاب توریت پر جو ہے عمل کرتے ہیں، نہ ہی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہتے ہیں کہ وہ ہم میں سے ہیں، نہ ہی وہ ان کی اطاعت یا ان کے پیروکار ہیں، تو بلکہ الٹا یہ تمہیں تمہارے دین سے گمراہ کرنے کی جو ہے کاوشوں میں لگے رہتے ہیں، جبکہ خود نہیں جانتے، یہ خود بھی بہت بڑے گمراہی کا شکار ہوئے پڑے ہیں۔ اللہ پاک یہودیوں سے فرما رہے ہیں کہ تم باطل اور حق کو کیوں ملاتے ہو، جبکہ تمہیں ہر چیز کا علم ہے، اس کے باوجود بھی حق کو جان کر بھی جو ہے غافل کیوں ہوئے پڑے ہو۔ رکو نمبر 8 جو کہ آیت نمبر 72 سے 80 پر مشتمل ہے۔ اس رکو میں یہودیوں کی یعنی سازشوں کا ذکر ہے، اور یہودی اسلام کی مخالفت میں رات دن نئی نئی سازشوں میں لگا کرتے تھے، اور خیبر کے 12 یہودی علماء نے آپس میں مشورہ کر کے یہ سازش تیار کی کہ ان کی ایک جماعت صبح کے وقت اسلام لے آئے اور شام کو مرتد ہو جائے، اور لوگوں سے کہے کہ ہم اپنے کتابوں میں جو دیکھا تھا وہ ثابت ہوا کہ محمد مصطفیٰ وہ نبی نہیں ہیں جن کی ہم کتابوں میں خبر یعنی سنا کرتے تھے، تاکہ اس حرکت سے کیا ہوگا، وہ مسلمانوں کو شعبوں میں ڈال دیں گے، مسلمانوں کو شک و شعبہ میں ڈال دیں گے، اور یہ اپنے دین سے پھر جائیں گے، یعنی مسلمانوں کو کسی نہ کسی طریقے سے ان کے دین سے ہٹانا ان کا مقصد تھا۔ مزید جو ہے یہودی مسلمانوں کو دین اسلام سے ہٹانے کے لیے طرح طرح کے جو ہے سازشیں چلتے، اور کہتے کہ نبوت تو صرف بنی اسرائیل کو ہی ملی ہے، ان کے سوا کسی قبیلے کو نہیں مل سکتی، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل سے نہیں بلکہ بنی اسماعیل میں سے ہیں، یعنی وہ اب اس پہلو پہ آ رہے ہیں کہ چلو مان لیا وہ نبی ہیں، ہماری کتاب میں لکھا ہے مانا، لیکن وہ اسماعیل میں سے ہے، اس لیے ہم ان کو نبی نہیں مان سکتے۔ یہودی اس بہانے سے لوگوں کو اسلام سے روکتے، اور یوں ہی ان کے علماء کا کہنا تھا کہ تم زبان سے اسلام کی حقانیت کا اقرار کر لینا مگر دل سے نہ کرنا، یعنی اوپر سے کہنا کہ ہاں ہم مانتے ہیں لیکن دل سے اقرار نہ کرنا۔ یہودی کے یہ دعوے سراسر جھوٹے تھے،
کہ نبوت ان کے علاوہ کسی کو نہیں مل سکتی، کیونکہ اس بات کا ذکر کسی آسمانی کتاب میں موجود ہی نہیں ہے، تو وہ کس دعوے سے یہ بات کیا اقرار کر سکتے ہیں؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے حبیب مصطفیٰ، تم فرما دو کہ فضل تو یقیناً اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے نبوت عطا فرماتا ہے۔ تو جس چیز میں اللہ تعالیٰ نے قید نہیں لگائی، تم لگانے والے کون ہوتے ہو اس چیز میں قید؟ ان یہودیوں کا ذکر ہے جو اللہ سے وعدہ لیتے اور اس وعدے کے عوض میں جو ہے دنیا کی ذلیل دام میں اس کو زائل کر دیتے تھے۔ اور آیت یہ جو ہے یہودیوں کے علماء کے متعلق ہے کہ ان کے سردار جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر الزمان ہونے پر ایمان لانے کے متعلق ان کے تورات میں جو لکھا تھا وہی بدل دیا، کیونکہ اب وہ سردار اور پادری ایسی حرکات کریں گے تو ظاہر بات ہے ان کے پیروکار بھی وہی کام کریں گے، تو ان کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ انہوں نے نہ ہی قسموں کو توڑا بلکہ اس قسم کو توڑ کر جو ہے بہترین کو چھوڑ کے کم تر اور ذلیل ترین دام کو خرید لیا۔ اور کچھ تو ایسے ہیں کہ کتاب میں رد و بدل کرتے ہیں اور اس کی مناسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، تو یہ بہت ہی غفلت میں ہیں، کہ یہ اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھتے ہیں اور بہت ہی کبیرہ گناہ ہے جبکہ یہ۔ رکن نمبر 9 جو کہ آیت نمبر 81 سے 91 پر مشتمل ہے۔ اس رکوع میں ایک عہد کا ذکر ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام ان کے بعد جس کو نبوت عطا فرمائی ان سے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عہد لیا، اور ان انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوموں سے عہد لیا کہ اگر ان کی حیات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد بھی کریں، مگر کیا؟ اللہ پاک نے فرمایا اس کے بعد جو پھر گیا وہی تو فاسق ہے، جس میں یہودی تھے، آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ پھر چکے تھے، اپنی بات سے ہی پھر گئے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں تم اگر عہد پورا نہیں کرتے تو بتاؤ تو اللہ کے دین کے سوا کون سا دین چاہتے ہو؟ اور جبکہ جنات، فرشتے، تمام مخلوقات اسی خدا کے ہاں سر کو جھکائے ہوئے ہیں، تم کون سا دین چاہتے ہو؟ یہودیوں اور عیسائیوں نے تو یہ کیا کہ کچھ نبیوں اور کتابوں پر ایمان لائے اور کچھ پر نہیں، جبکہ اللہ پاک نے فرمایا ایسے نہیں، تمہیں چاہیے کہ تم اللہ پر، رسول پر، تمام نبیوں پر، تمام کتابوں پر ایمان لاؤ، تبھی تو تم اہل ایمان والے کہلاؤ گے۔ یہ نہیں کہ جہاں تمہارا دل چاہا تم ایمان لائے، جہاں نہیں، جس طرح یہودیوں نے جو ہے صرف تورات کہتے ہم اس پہ ایمان لائے، کبھی کہتے صرف ہم حضرت ابراہیم پر ایمان لائے، جبکہ وہ کسی پر بھی نہیں لانے والے تھے۔ اللہ پاک نے اعلانیہ طور پر واضح بات کہہ دی، جو اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے گا ہرگز اسے قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں جو ہے ضیاءکاروں میں سے ہوگا۔ تو یہ بات واضح ہے کہ قیامت تک کا دین اسلام ہے، نہ ہی یہودیت ہے، نہ ہی نصرانیت ہے۔ اس پر عمل ان کے دور کے وقت میں تھا جب تورات تھی، انجیل تھی، لیکن جب ہی ان کے مقابل قرآن پاک آ گیا تو حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نبی کے درجے پر آئے تو وہ چیزیں جو ہیں ان کے مقابل میں یہ آ گئی، اب ان پر عمل پیرا کرنا جو ہے لازم ہوتا ہے۔ ان کا ہم رد نہیں کرتے، ٹھیک ہے، قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے، ان کی عظمت کا، تقدس کا احترام کیا جاتا ہے، مگر ان کے احکامات پر عمل نہیں ہے اب۔ اور اللہ پاک ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے سکتا ہے جو ایمان لا کر کفر اختیار کر دیں، یعنی مرتد ہو جائے؟ مرتد ہونے کا صرف یہی بدلہ ہے کہ ان پر لعنت ہے اللہ کی، فرشتوں کی اور آدمیوں کی، سب کی، ہمیشہ اس میں یہ رہیں گے جہنم کی آگ میں، اور عذاب ہلکا ہوگا، نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی بلکہ وقتاً فوقتاً ان کے عذاب کو بڑھا دیا جائے گا، اور یہی ان کے اعمال کا بدلہ ہے جو یہ کیا کرتے تھے۔ بجائے اس کے کہ اپنے کیے پہ ندامت ہوتے، شرمندہ ہوتے، بجائے اس کے بلکہ یہ الٹا کفر کر کے اس میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو توبہ ان کی ہرگز قبول نہ ہوگی، اور یہ ایسے بہکے ہوئے گمراہ لوگ ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا اور اگر ان کا خاتمہ ایسی ہی حالت میں ہوا کہ یہ کفر کے حالت میں مریں تو یہ زمین بھر سونا بھی اگر فدیے کے طور پہ دے دیں گے تب بھی ان کو نجات حاصل نہیں ہو سکے گی۔ نیز یہ کہ معلوم اس بات سے یہ ہوا نجات کا دار و مدار ایمان پر، خاتمے پر ہے، نہ ہی یہ کہ انسان کہے پوری عمر جو ہے نیک اعمال کرتا رہے، موت کے قریب اگر کفرانہ عمل کرے یا مرتد ہو جائے تو وہ یہ کہے کہ میں تو ایمان کی حالت میں تھا۔ تو ایمان کا خاتمہ جو ہے وہی انسان کی بخشش کا ذریعہ بن سکتا۔ الحمدللہ ہمارا پارہ مکمل ہوا، الحمدللہ۔